محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے بیوی کے حقوق کی تفصیل لے کر حاضر آیا ہوں۔ اگلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی قسط وار آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ امید ہے آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، تو کریم ہے، پورے امت مسلمہ پہ کرم فرما دے۔ مولا تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہم سے تمام وباؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اسلام نے عورت کو چادر اور چار دیواری کے اندر احترام کا خاص مقام عطا کیا ہے اور ہر لحاظ سے اس کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں تاکہ اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو۔ عورت چونکہ پیدائشی لحاظ سے صنف نازک ہے، اس لیے اس کی دلجوئی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سے عمدہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 19، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ اس فرمان خداوندی میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، کیونکہ میاں بیوی خانگی زندگی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو لا محالہ دونوں کو راحت، مسرت اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی پر زندہ کریں گے اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت جب وہ نیک کام کریں گے تو اس کا ہم بہتر اجر دیں گے۔ مرد کو عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا زندگی کے نیک اعمال میں سے ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ احسن طریقے سے عورت کے حقوق ادا کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 21، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے
جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے ان لوگوں کے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح، امن، دلی محبت اور یکجہتی کے ساتھ رہیں اور آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کے لیے فیاضانہ رویہ اختیار رکھیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 231، تو ان کو بھلائی کے ساتھ روک رکھو یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی سلوک اتفاق سے اپنی زندگی نہ گزار سکتے ہوں تو پھر شوہر کو چاہیے کہ احسن طریقے سے نیکی کے ساتھ یا تو بیوی کو روک لے یا اسے علیحدہ کر دے، غرضے کی بیوی کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ بیوی کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت عمدہ سلوک کیا، بلکہ آپ کا حسن خلق تو بے مثل ہے اور امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ عموماً بیوی کی صلاحیت کسی نہ کسی لحاظ سے مرد سے کمزور ہوتی ہے، اس کے باعث بیوی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سورہ بقرہ میں خاوند بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیغ الفاظ میں اس طرح سمویا گیا ہے، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ انسانی عظمت حسن اخلاق میں ہے، کیونکہ اچھائی اور نیکی اخلاق ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس لیے بیوی سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور نیکی روز قیامت کو کام آنے والی ہے۔ بیوی بچوں سے حسن سلوک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے حق میں خوش اخلاق اور مہربان ہوں، لہٰذا بیوی پر شفقت کا رویہ رکھنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں تم سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے نزدیک تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خدمتگاروں اور ماتحتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھلائی اور اچھا سلوک کرنا اس کی خوش اخلاقی و خوش مزاجی پر دلالت کرتا ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں ان میں سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مومنین میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں بہت زیادہ خوش اخلاق ہو،
یعنی پوری مخلوق خدا کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ عورتیں اپنے عجز و انکساری اور کمزوری کی بنا پر زیادہ مہربانی اور مروت کی مستحق ہیں۔ بس مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کی کم عقلی کے پیش نظر عفو درگزر سے کام لیں، اور اگر کسی بات پر ان سے تکلیف اور رنجش پہنچے تو اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے اخراجات کا بندوبست کرے۔ شریعت میں بیوی کے خرچے کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد مرد کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ عورت نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ زندگی بھر رہنے کا جو عہد کر لیا تو اب اس کی ضروریات بھی اسی کے ذریعے سے پوری ہونی ہیں، کیونکہ شادی کی وجہ سے عورت مرد کی شریک زندگی بن جاتی ہے تو پھر وہ مرد کے کھانے پینے میں بھی برابر کی ساجھی بن جاتی ہے۔ اس لیے عورت کے تمام اخراجات کا بندوبست کرنا شوہر کا فرض بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت حکیم بن معاویہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اس کو برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ کہیں اسے تنہا نہ چھوڑے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حیثیت کا کھانا مرد خود کھاتا ہو اور جس حیثیت کا لباس وہ خود پہنتا ہو اور جیسی رہائش میں وہ خود رہتا ہو، اس حیثیت کا اپنی بیوی کو کھلائے پلائے اور پہنائے۔ اگر شوہر صاحب حیثیت ہو تو اسے بیوی پر خرچ کرنے میں نہ کنجوسی کرنی چاہیے اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچہ اسراف میں شامل ہے، بلکہ اعتدال کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ بیوی شوہر کی رضامندی سے اگرچہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ رہتی ہو، اس کا خرچہ پھر بھی شوہر کے ذمے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کے نفقہ میں فراخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز غنی کر دے گا اور جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رفاقت عنایت فرمائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیویوں پر خرچ ہونے والا مال بھی راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے مال کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ نفقے کی فراخی رکھے، عورت کو نہ بھوکا مارے اور نہ تنگ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی بچوں کا فکر کرنا اور ان کے راحت و آرام کے لیے جد و جہد کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ حلال رزق کے لیے جد و جہد کرنا اور دین کی طرف رہنمائی کی کوشش کرنا ہر شوہر پر فرض ہے۔ مرد اپنی زندگی میں جتنے بھی اخراجات کرتا ہے ان سب میں سے بیوی اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ ایسی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں جس سے بیوی کے خرچے کو تو پس پشت ڈال دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ دے دیا جائے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ پہلے اپنے بیوی کے اخراجات پورے کرو، اگر اس سے بچے تو پھر دوسروں کو دے سکتے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرا کے ایک شخص نے غلام کو مدبر کیا، یعنی یہ کہا
کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس اس کے علاوہ بھی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 800 درہم میں خرید لیا اور وہ درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ درہم اس غلام کے مالک کو دیے اور فرمایا پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو قرابت داروں پر، اور اگر قرابت داروں سے کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا پس وہ صدقہ ہے، اللہ کے ہاں سے اسے اس کا اجر ملے گا اور یقیناً وہ ایک غازی کا ثواب پائے گا۔